نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ یوسف آیت نمبر 21 سے ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ ہم پڑھ رہے ہیں اور انتہائی دلچسپ اور کئی اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں۔ آج کے سبق میں بھی بہت ہی اہم ترین موڑ ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا، انتہائی اہم ترین، اور ہمارے لیے بھی جتنا اہم ترین موڑ ہے اتنا ہی اہم ہمارے لیے سبق ہے۔ اس سبق کو توجہ کے ساتھ سنیں، دوسروں تک پہنچائیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ کہا اس بندے نے اشترا، جس نے خریدا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا انہوں نے، وہاں سے قافلے والوں نے اٹھایا اور انہوں نے اس کو معمولی سمجھا اور بیچ دیا کم قیمت کے بدلے میں۔ اور خریدا کس نے؟ قال الذی اشترا، اور وہ شخص، میں نے پہلے بھی کہا کہ تفصیلاً جو ہے قرآن نے صرف وہ چیزیں بیان کی ہیں جس میں ہمارے لیے اسباق ہیں۔ وہاں یہ نہیں کہ کہاں بیچا، پھر کس نے خریدا، کیوں خریدا۔ یہاں ہے کہ جس نے خرید لیا اس نے آگے کیا کیا۔ خریدا اس کو ایک عزیز مصر نے۔ عزیز مصر نا، مصر کے بادشاہ کو عزیز ہی کہتے تھے، اس کا کوئی نام نہیں تھا، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت جو مصر پر حکمرانی تھی وہ ریان بن ولید حکمران تھا، اور یہ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ اس کا وزیر تھا، وزیر خزانہ، جو وزیر خزانہ تھا اس نے خریدا۔ واللہ عالم، یہ کوئی تفاسیر میں ہے، روایات میں، حدیث میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ اسی بادشاہ نے خریدا یا جو ہے وزیر خزانہ جو تھا اس نے خریدا۔ وہ گیا پھر قال الذی اشترا، وہ بندہ جس نے خریدا، من مصر، مصر سے، لامراتی، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثوا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو عزت دینا، باعزت رکھ، یعنی عزت کر، اس کی اچھا ٹھکانہ دے اس کو۔ عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اسی طرح ہم نے جگہ دی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا بیٹا نہ ہو، ان کی اولاد نہ ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں، جس طرح ہم نے کنویں سے نجات دی تھی، پھر ہم نے اس کو بادشاہ کے گھر میں پرورش کے لیے بھی جگہ دی، چونکہ ہم ہی سب کچھ کرنے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے، ایک معقول اور اچھا ٹھکانہ بھی ہم نے مصر میں عطا کیا۔ اور وَلِنُعَلِّمَهُ، اور ہم نے سکھائی اس کو، من تأویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت، یعنی نبوت سے پہلے ہم نے دانائی اور قوت فیصلہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ تعالی غالب ہے اپنے معاملات پر، وہ جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اسی کے لیے وہ اسباب بھی بنا دیتا ہے، وسائل بھی اسی طرح کے بنتے جاتے ہیں، پوری دنیا کا نظام اسی کے تحت پھر چلنے لگتا ہے جو اس نے کرنا ہو۔ اسی لیے جب بھی کوئی مشکل آئے نا، یہ پڑھا کریں، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ نے تو نبی بنانا تھا نا، یوسف علیہ السلام کو نبوت دینی تھی، اور وہ خواب سچ کر کے دکھانا تھا۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں سے نکالا، اب غلام بن گئے، غلامی سے نکال کر اللہ نے ایک اچھا گھر دیا، ایک اچھی جگہ دی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اللہ کی ان حکمتوں کو نہیں جانتے۔ وہ تو رونے لگ جاتے ہیں نا کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ جس کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہو، پہلے مشکلات میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، مشکلیں، ٹھیک ہے نا، یہ مشکل تھی نا، کنویں میں پڑے ہیں، اب کہاں جائیں گے، اللہ نے اٹھا لیا، بادشاہ کے گھر میں پرورش کے لیے رکھ دی۔ اب آگے ایک اور امتحان آ رہا ہے۔ یہاں چھوٹے تھے، بچے تھے، بچپنا وہاں گزارا، پلتے رہے، وہاں پر پرورش ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ اپنی نگہداشت کرتے رہے۔ فلما بلغ اشدہ، اب یہاں پورا واقعہ وہ نہیں ہے، جس میں سبق ہے وہی آگے آگے، کیسے رہے وہاں پر، کیا کھاتے رہے، کیا کرتے رہے، کچھ نہیں ہے۔ فلما بلغ اشدہ، جب بھرپور جوانی کو پہنچے، اور نبی تھے، حسین جمیل تھے،
आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने दी उनको हुकूमत और इल्म, कि हमने उनको हुकूमत दी और इल्म अता किया। व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह हम चुन लेते हैं एहसान करने वालों को। और फिर क्या हुआ, वरावदतहु अल्लती, और फिसलाया उसने अल्लती फ़ी बैतिहा, जिसके घर में वो थे, अन नफ्सी, अपने नफ्स से। उस औरत ने जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी, उसने, पीछे क्या हमने पढ़ा, अजीज़ मिस्र ने कहा था इसको बेटा बना कर रखना, इसकी इज्जत करना, लेकिन जब जवानी आई, शैतान हर किसी को बहकाता है, उसी ने उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाना शुरू किया। उसका जहन फिसला और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदकारी करनी चाहिए, और फिसलाने के लिए रोज़ाना कोई ना कोई तदबीरें करती होगी। आखिर एक दिन काबू में आ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बंद कमरे में, और बल्कि बाज़ मुफस्सिरीन ने भी लिखा है कि उसके महल के कई कमरे थे, अंदर भेजा यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई चीज़ उठाने के लिए, और पीछे से दरवाजे सारे बंद करके ताले लगा दिए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर हैं। वग़ल्लक़तिल अबवाब, यहाँ भी है कि दरवाजे बंद कर दिए, एक नहीं, दरवाज़ा नहीं, कई दरवाजे थे, वो सारे के सारे उस दरवाजे बंद करके अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम है। यहाँ बड़ा इम्तिहान है। वक़ालत है तलक, और कहने लगी है तलक, ज़रा देख मेरी तरफ, ये सब कुछ, ये तैयारियाँ, ये हुस्न, ये जीनत, ये सब तेरे लिए है, ये सब तेरे लिए। अब यहाँ इम्तिहान है, खुसूसन मेरे वो भाई जो नौजवान हैं, जवानी की दिलहेज पर कदम रखने वाले, इस दौर में, इस फितनों के भरे हुए दौर में। यहाँ जैसे उस ज़ुलैखा ने, उनका नाम हदीस में तो नहीं है लेकिन मशहूर है, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल पर जो फ़रेफ्ता थी, उसने क्या कहा, है तलक, ये सब कुछ तेरे लिए। आज इस दौर में आपको है तलक कहने वाली ज़ुलैखा की बहनें हर जगह पर मिलेंगी, फेसबुक पर भी मिलेंगी, व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी, आम हालात में भी मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, यूसुफ बनना है, ठीक है ना, यूसुफ बनो तुम, अगर शबाब ज़ुलैखा मिले तुम्हें, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जाना है, अगर जन्नत चाहिए, अपनी जवानियों की हिफाजत कीजिए। और अपनी बहनों से भी कहूँगा कि इस तरह का नहीं बनना, और ना ही किसी मर्द के चुंगल में आना है। ये काम करने वाला कभी अल्लाह वाला नहीं बन सकता, जो फिसल जाए अपने नफ्स के हाथों, मजबूर हो जाए। और इसमें जितने भी मेरे पास पढ़ने वाले, ये सबक सुनने वाले, जहाँ तक भी पैगाम जाए, जो वालिदैन सुन रहे हैं ना, उनसे गुजारिश है कि अपने नौजवान बच्चों की शादियों में जल्दी कीजिए, वरना आज मुआशरा जो है ज़िना आम है और आसान कर दिया गया। इस नेट ने बेहयाई और फहाशी के वो सैलाब उमंड दिए कि जिसका सोचा भी नहीं जा सकता था, ठीक है ना। आज है तलक कहने वाली औरतें हर जगह पे मिलेंगी। आपने क्या करना है, माअज़ल्लाह, इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वा, मेरे रब ने मुझे अच्छा ठिकाना दिया है, और इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, मैं जालिमों में से नहीं हूँ। जालिम कामयाब नहीं होते कभी भी, क्योंकि जिस घर में मैं रह रहा हूँ वहाँ ये करूँ बदकारी, मेरे रब ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया, कितना अच्छा मुझे रिज़्क दिया, ठीक है ना। अल्लाह का भी एहसान मान रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे अच्छा खिलाया। ये नहीं कहा कि मैं कहाँ से बिकता बिकाता आया, मैं तो ग़ुलाम हूँ, ठीक है ना। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ज़ालिम लोग कभी कामयाब नहीं होते। और यहाँ ये भी देखेंगे कि इस तरह की औरतें फिर करती क्या हैं। आगे फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डाल दिया था ना सारा मामला, तो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन यहाँ क्या है, आज के सबक में यही है कि इस गुनाह से बच जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लंबी हदीस है सही मुस्लिम की, सबअतुन, 7 बंदे ऐसे होंगे, युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्ली, जिनको अल्लाह क़यामत के दिन अपने साए में जगह देंगे, जिस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, आग बरस रही होगी, हर इंसान अपने पसीने में शराबूर होगा। 7 किस्म के इंसानों को अल्लाह अपने साए में जगह देंगे। उनमें एक ऐसा होगा, रजुलुन दात इमरातुहु ज़ात मनसबिन व जमाल, कि ऐसा नौजवान जिसको किसी मनसब वाली, हुस्न जमाल वाली औरत, मनसब वाली से क्या मुराद, किसी ओहदे वाली, पैसे वाली, अच्छे ख़ानदान की औरत, हुस्न जमाल वाली औरत, वो किसी गुनाह पर दावत दे और वो आगे से क्या कहे, माअज़ल्लाह, वो ये कहे कि माअज़ल्लाह, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं अल्लाह से डरता हूँ,
اللہ سے ڈرتا ہوں. اس وجہ سے گناہ چھوڑ دینا کہ پکڑا نہ جاؤں, وہ اللہ کا کیا ڈر ہوا. اس وجہ سے گناہ نہ کرنا کہ باپ کو نہ پتہ چل جائے, ماں نہ دیکھ لے, لوگ نہ دیکھ لیں, موقع نہیں ہے, پھر کوئی دینداری نہیں. عظمت, عزت, مقام اس بندے کا ہے جس کو موقع بھی ملے گناہ کا, حالات بھی ہوں, اسباب بھی ہوں, اختیار بھی ہو, کر بھی سکتا ہو, اور وہ کہے کہ معاذ اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر ہے, اقبال نے کہا تھا نا کہ جوانی میں کر لو توبہ, کب کرو گے عبادت جب نہ رہے گی گناہ کی طاقت. اب گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی تو پھر کہتا کہ نہیں, تو پھر کیا فائدہ. جب سب کچھ ہو, حالات, اسباب, ماحول سب میسر ہے, کر بھی سکتا ہے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے جو بندہ, اس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اور ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے, مولانا نذیر حسین محدث دہلوی, پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے, بڑے مشہور محدث ہیں جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اکثر شیوخ الحدیث, وہ ان کی سند وہاں تک جاتی ہے. نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی, ان کا ایک شاگرد تھا. یہ واقعہ کئی کتابوں میں موجود ہے, ان کے سوانح حیات میں بھی. ان کا ایک شاگرد تھا, وہ جب فوت ہو گیا نا تو اس کی قبر سے خوشبو آتی تھی. اس کے بعد واقعے کا پتہ چلا, انہوں نے بتایا کہ یہ اس واقعے کا پہلے اس شاگرد کی زندگی میں کسی کو پتہ نہیں تھا. پھر ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں یہ میرا شاگرد, پہلے دور میں چونکہ بچے مدارس میں پڑھتے تھے تو کھانا کھانے کے لیے مختلف گھروں میں جاتے تھے, وہاں سے کھانا لے کے بھی آتے تھے اور وہاں سے بھی کھاتے تھے. تو ان کا ایک شاگرد وہاں کسی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاتا تھا, تو وہاں نا جس گھر میں جاتا وہ کوئی امیر ترین تھے. اکثر پیسے والی عورتیں یہی کام کرتی ہیں, جس طرح یہ بادشاہ کی گھر والی تھی نا, سب کچھ تھا. تو ایسے لوگوں کے گھروں میں جو ہے عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں. کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں ڈرائیوروں کے ساتھ, نوکروں, ملازموں کے ساتھ. اللہ معاف فرمائے, اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ میں سبب بتا دیا کہ اپنے جوان بچوں کی شادیوں میں جلدی کیجیے, دیر نہ کیجیے, شادیوں کو مشکل نہ بنائیے. تو میں واقعہ بتا رہا تھا, وہ بچہ کسی امیر کے گھر میں کھانے کے لیے جاتا تھا. وہاں کی عورت نے دیکھ لیا, کسی لڑکی نے, وہ اس پر جو ہے فریفتہ ہو گئی. اس نے موقع ڈھونڈا, ایک دن اس کو رات کو بلا وجہ بٹھائے رکھا, گھر میں کوئی نہیں تھا کہ کھانے کو دیر ہے, کھانے کو دیر. رات ہو گئی, اس نے پھر اس کو بند کر دیا کمرے میں اور دعوت گناہ دی. اس نے انکار کیا, وہ بار بار اس کو مجبور کرتی رہی. آخر اس بندے نے, اللہ کے نیک بندے نے کیا کیا, اس نے کہا مجھے جو ہے واش روم میں جانے دے. وہ واش روم میں گیا, وہاں اس نے گندگی پخانہ اپنے جسم کو ملا تاکہ مجھ سے بدبو آئے اور میں اس گناہ سے بچ سکوں. یعنی یہ گندگی منظور ہے, اس نے منظور کر لی اور جہنم میں جانا گوارا نہیں کیا کہ اس گناہ کے نتیجے میں تو جہنم ہے. اپنے جسم پر گندگی ملی. جب باہر نکلا تو پھر اس عورت نے بھی دیکھا کہ بدبو آ رہی ہے, پھر اس نے جانے دیا, دروازہ کھول دیا اور آیا. پھر وہ رات کو, کافی عرصہ رات گزر چکی تھی, ٹھنڈی رات تھی, پھر ٹھنڈے پانی سے وہ نہایا. جب نہا رہا تھا تو استاد نے دیکھ لیا. استاد رات کو آ رہے تھے بچوں کو چیک کرنے کے لیے, انہوں نے دیکھا تو کیا ہوا, اس نے پھر واقعہ بتایا پورا. تو استاد ہی کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں, اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا. جب فوت ہو گیا تو اس کی قبر سے اللہ نے خوشبوئیں جو ہے نا وہ جاری کر دیں. بعد میں اس کے استاد سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس نے اللہ کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے جسم پر گندگی اور بدبو ملی تھی نا, اللہ نے اس کی قبر کی مٹی کو بھی خوشبو والا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, شاید کہ اسی آیت پر ہمارا سبق بھی لمبا ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچیں. شاید کہ کسی کے دل میں بات آ جائے, ورنہ آج جو ہے یہ راستے, زنا کے راستے بڑے آسان ہو چکے ہیں, نیٹ کی وجہ سے, موبائل کی وجہ سے, فحاشی اور یعنی کی وجہ سے. اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. بچیں اس گناہ سے. اللہ ہم سب کو یوسف بنا دے. اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام جیسی شرم و حیا عطا کر دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو یوسف علیہ السلام جیسا ایمان دے دے, ایسا ایمان کہ جو گناہ کے سامنے ڈھال بن جائے, اور اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے.